بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو اپنے اس اسلامی چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہاں پہ ہم اسلامی تاریخ کے قابل ذکر اور بامعنی واقعات کو تلاش کر کے لاتے ہیں اور آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اس خصوصی سیریل میں ہم آپ کے لیے پوشیدہ، حیران کن اور فکر انگیز سوالات لاتے ہیں جو اسلام کو گہرے اور بامعنی نقطہ نظر سے سمجھنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ آج کی ہم اس قسط میں ہم ایک انتہائی اہم اور اکثر غلط فہمی میں پڑنے والے سوال کو دیکھیں گے، اس کو بیان کریں گے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے؟ اس سوال پر بہت سے لوگوں نے بحث کی ہے اور بعض اوقات اسے غلط سمجھا جاتا ہے، یہ اسے منفی انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ تاہم جب ہم اسلامی تاریخ کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ حقیقت ہرگز کمزوری نہیں ہے، در حقیقت یہ ایک طاقتور پیغام اور سچائی کے واضح نشانی رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کے طور پر بیان کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ آپ نے پڑھنے لکھنے کی باقاعدہ تربیت نہیں لی تھی۔ انہوں نے روایتی انداز میں نہ اسکولوں میں داخلہ لیا اور نہ ہی علماء سے سیکھا۔ اس وقت مکہ کے معاشرے میں رسمی تعلیم محدود تھی اور بہت کم لوگوں کو لکھنے پڑھنے کی صلاحیت حاصل تھی۔ شروع میں کچھ لوگ اسے حد کے طور پر دیکھ سکتے ہیں، لیکن در حقیقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں یہ اسلام کی حقانیت کا ایک مضبوط ترین ثبوت بن جاتا ہے۔ آئیے گہرائی سے غور کریں۔ مکہ کے عرب اپنی طاقتور زبان، شاعری اور فصاحت کے لیے مشہور تھے۔ وہ اپنی شاعری اور تقریریں پیش کرنے کے لیے بازاروں اور مقابلوں میں جمع ہوا کرتے تھے۔ زبان ان کا فخر اور پہچان تھی۔ ایسے ماحول میں رہنے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کی شاعری، ادب یا مذہبی متون کا مطالعہ نہیں کیا۔ پھر بھی جب قرآن پاک نازل ہوا تو یہ بے مثال خوبصورتی، وضاحت اور گہرائی کے ساتھ آیا۔ اس کا پیغام طاقتور تھا۔ ان کی زبان کامل تھی اور اس کا اثر فوری تھا۔ اس زمانے کے بڑے بڑے شاعر اور مقرر بھی حیران رہ گئے کہ اس کے اسلوب سے میل نہ کھا سکے۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، یہاں پہ رسمی تعلیم کے بغیر کوئی ایسا قابل ذکر پیغام کیسے پیش کر سکتا ہے؟ غور کرنے والوں کے لیے جواب واضح ہے۔ قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو الہی ہدایت کے ذریعے نازل ہوا ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم یا مصنف ہوتے تو لوگ یہ دعویٰ کر سکتے تھے کہ قرآن مجید آپ نے خود لکھا ہے یا پہلے صحیفوں سے نقل کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ان پڑھ تھے۔ اس شک کو مکمل طور پر دور کرتا ہے اور پیغام کی صداقت کو مضبوط کرتا ہے۔ ایک اور اہم نقطہ یہاں پہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیر معمولی یادداشت، حکمت اور فہم کے حامل تھے۔ وہ وحی ملنے سے بہت پہلے اپنی دیانت اور امانت داری کے لیے جانے جاتے تھے۔ لوگ انہیں امین کہا کرتے تھے کیونکہ وہ اپنی قیمتی چیزوں کے ساتھ اس پر بھروسہ کرتے تھے۔ رسمی تعلیم کے بغیر بھی انہوں نے لوگوں کی حکمت کے ساتھ رہنمائی کی، تنازعات کو انصاف کے ساتھ حل کیا اور زندگی کا مکمل طریقہ سکھایا۔ انہوں نے انصاف، ہمدردی اور مضبوط اخلاقی اقتدار پر مبنی معاشرہ قائم کیا۔ یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ قرآن پاک کو کیسے محفوظ کیا گیا۔ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں لکھتے تھے، لیکن آپ کے صحابہ کرام تھے جو لکھتے ہیں اور لکھنے میں ماہر تھے۔ جب بھی وحی آتی تو فوراً ان تک پہنچا دیتے اور وہ اسے احتیاط سے لکھ لیتے۔ اسی دوران بہت سے صحابہ نے قرآن مجید کو دل سے بھی حفظ کیا۔ تحریر اور حفظ کے
اس امتیاز نے اس بات کو یقینی بنایا کہ قرآن پاک کو درست طریقے سے محفوظ کیا گیا اور کسی بھی تبدیلی سے محفوظ رکھا گیا۔ یہ نظام خود اسلام کے تحفظ کے پیچھے حکمت اور منصوبہ بندی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس موضوع سے ایک اور گہرا سبق جو ہم سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ حقیقی علم صرف پڑھنے اور لکھنے تک محدود نہیں ہے، جبکہ تعلیم قیمتی ہے۔ علم کے اعلیٰ ترین شکل رہنمائی، اخلاص اور اللہ تعالی سے تعلق سے حاصل ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ عظمت کردار، دیانت اور ایمان سے آتی ہے۔ اس کی مثال ہمیں سکھاتی ہے کہ ایک شخص سچائی اور اخلاص کے ذریعے دنیا کی رہنمائی اور تبدیلی کر سکتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ موضوع ہمارے نقطہ نظر کو بدل دیتا ہے۔ جو کچھ لوگوں کو حد کے طور پر ظاہر ہو سکتا ہے وہ دراصل سچائی اور الہی حکمت کے ایک طاقتور علامت بن جاتے ہیں۔ اس سے ہمارے اس یقین کو تقویت ملتی ہے کہ اسلام حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مشن کے ہر پہلو میں منتخب اور رہنمائی حاصل تھی۔ یہ ہمیں علم کو اس کی تمام شکلوں میں اہمیت دینے اور اپنی زندگی میں سیکھنے اور رہنمائی دونوں کی تلاش کرنے کی بھی یاد دلاتا ہے۔ جب ہم اس سوال پر غور کرتے ہیں تو ہماری سمجھ گہری ہو جاتی ہے اور اسلامی تاریخ سے ہمارا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے۔ ہم قرآن پاک کو صرف ایک کتاب کے طور پر نہیں بلکہ ایک معجزہ کے طور پر سمجھتے ہیں جو کامل حکمت کے ساتھ منتخب کردہ نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نازل ہوا تھا رمضان المبارک میں۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، اس کے ساتھ ہی آج ہم اجازت چاہیں گے اور آخر پہ ایز یوزل ہم دعا کریں گے کہ یا اللہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے، سمجھنے اور ان کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو دوستو، کل اسی وقت انشاءاللہ پاکستانی ٹائم کے مطابق 6 بجے شام ہم آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے، اور کل کا ہمارا عنوان ہوگا پہلی وحی کس نے لکھی تھی۔ تو دوستو، کل اسی وقت تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، کل دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔